یہ ہر مومن کی تربیت کی گئی ہے کہ آپ نے اپنا نقطہ نظر کیا رکھنا ہے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، زندگی میں جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس بھلائی کی نسبت اپنے رب کی طرف کرو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب بھی بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، آخری سانس تک کوئی خیر تمہیں پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے، کوئی بہترین معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارا خود کا کمال ہے، بلکہ فمن اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جہاں آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو شر بھی پہنچتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی تمہاری طرف کوئی نقصان پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، بلکہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی۔ اب یہ دونوں پہلو اگر آپ حضرات توجہ کے ساتھ، اگر آپ ان کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تو بہت ساری باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ انسان عموماً ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی کمالات انسان میں رکھے گئے، کوئی اچھا کام انسان سے ہو جائے، اچھے کام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ اپنے کھاتے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ میں نے فلاں اچھا کام کیا، یہ میں جو ہے نا یہ میرے رب کو پسند نہیں، یہ سارے کام کے حسن کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہنا کیا چاہیے، جتنے بھی اچھے کام میری زندگی میں مجھ سے ہوئے ہیں یا ہوں گے یا پیچھے ہوئے ہیں، ان میں میری ذات کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی اچھے کام مجھ سے ہوئے ہیں اس میں میرے رب کا کمال ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے توفیق نہ دیتا تو میں نماز کیسے پڑھتا؟ اگر میرا رب مجھے توفیق نہ دیتا تو میں روزہ کیسے رکھتا؟ اس نے صحت دی، اس نے جوانی دی، اس نے طاقت دی کہ میں سارا دن بغیر کھائے بغیر پیے میں رہ سکوں۔ تو اگر اس کی توفیق اور اس کی طرف سے عطا کردہ صحت ممکن ہی نہ ہو تو یہ سارے کام ہو نہیں سکتے۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام کرے اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور جب کوئی ہم سے برا کام ہو جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنے بلکہ اپنی ذات کی طرف کرنی ہے۔ یہ اکابرین کا، یہ علماء کا، بڑے بڑے اکابرین کا یہ طریقہ رہا، انداز رہا۔ جب بھی وہ کسی موضوع پر کتاب لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پوری کتاب کو مرتب کرنے کے بعد ابتدا کے اندر جو مقدمہ لکھتے ہیں یا انتصاب لکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ بات واضح طور پر لکھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کتاب کے اندر خوبیاں آپ کو پڑھنے میں نظر آئیں تو یہ ساری میرے رب کی طرف سے۔ اس کتاب کے اندر جتنی آپ کو اچھی باتیں پڑھنے کو ملیں گی یہ ساری میرے رب کی طرف سے عطا کردہ کمالات ہیں، اور اس کتاب کے اندر جتنی بھی خامی آپ کو نظر آئیں وہ میری ذات کی وجہ سے، وہ میری وجہ سے ہے، میرے رب کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ انداز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ سوچیں، سب سے پہلے حضور کی ذات کو دیکھیں۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے، اس کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، یہ کل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس کے اندر تو تکلیف، آلام، مصائب ہے، گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا۔ مدنی زندگی کے اندر جا کر تعمیری کام کیے گئے۔ اب ان 10 سالوں میں یا 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر میرے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تیار کی۔ آپ سوچیں نا، آپ پریکٹیکل سوچ کر دیکھیں کہ ان 23 سال کے عرصے کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ بظاہر عقل اس کو نہیں مانتی ہے، کیونکہ اتنے مختصر عرصے کے اندر جو مکی زندگی ہے اس میں تو آلام ہے، مصائب ہے، گالیاں دی گئی، مجنون کہا گیا، انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، ظلم کیا گیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تو باقی بچا کے 10 سالہ مدنی زندگی بچتی ہے، اس میں بھی صحابہ نے کلمہ پڑھا، لیکن اس میں جوک در جوک مدینہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے کلمہ پڑھا۔ اب ان
ایام کے اندر غزوات بھی ہوئے، بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، دیگر غزوات بھی ہوئے، فتح مکہ تک چلے جائیں، حجۃ الوداع کے موقع تک چلے جائیں، تو اس مختصر عرصہ کے اندر میرے حضور نے مدینہ جیسی ریاست کی بنیاد بھی رکھی، اور پھر اس کے بعد جو معاشرے کے اندر اصلاحات لانی تھی وہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ عظیم الشان صحابہ کی جماعت تیار کر کے امت کو عطا فرما دی۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ توفیق۔ اگر یہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو اتنے مختصر عرصے کے اندر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک نازل ہوتا رہا، قرآن پاک صحابہ کو پڑھاتے رہے، نمازیں دی گئی، حج، روزہ، زکوٰۃ، باقی معاملات، یہ ساری چیزیں اتنے مختصر عرصے کے اندر، یہ معجزہ نہیں، یہ کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق نہیں، تو پھر اور کیا؟ پھر مزید آگے چلے، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے مختصر وقت کے اندر فقہ کی تدوین فرمائی۔ اس سے بھی آگے چلے، امام بخاری 6 لاکھ احادیث مبارک آپ کو زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ اسناد کے ساتھ، متن کے ساتھ۔ اس کی سند کیا ہے؟ مجھ سے لے کر حضور تک یہ ساری سند، اس کو بھی 6 لاکھ احادیث مبارک امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ بخاری شریف کے اندر تو مختصر احادیث ہے، اور اصلاً جو ہے آپ کو 6 لاکھ احادیث مبارک یاد تھی۔ تو یہ ایک بندے کے حافظے کے اندر اتنا کمال ہونا کہ 6 لاکھ احادیث اس کو یاد ہوں، یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اور آخری مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیں 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پاتا، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر قرآن پاک کے 30 پارے محفوظ ہیں۔ وہ آپ کو پوری صورتیں بھی بتاتا ہے، وہ آپ کو آیتیں بھی بتاتا ہے، وہ آپ کو پاروں کے نام بھی بتاتا ہے۔ یہ بتائیے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس کے بغیر یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا جب بھی کوئی تمہیں بھلائی پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی، اور جب بھی تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اگلی آیت کریمہ کا جز جو ہے بڑا کمال کا، میرا رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی ایک بندہ ہے نا، اس کی یہ کلاس ہے، یہ کلاس روم ہے، اب آپ پڑھنے والے ہیں، میں پڑھانے والا ہوں، تو میری ذمہ داری محدود ہے، لیکن جس نے پورے ایک ادارے کو چلانا ہے اس کی ذمہ داریاں پھر بڑھ کر ہیں، اور جس نے ایک پوری یونیورسٹی کو چلانا ہے، کالج کو چلانا ہے، پورے ملک کو چلانا ہے، اس کی ذمہ داریاں ویسے بڑھتی جائیں گی۔ اب جو نبی آئے، کوئی کسی گاؤں کا نبی، کسی قصبے کا نبی،